ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. قبل صد احترام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی ذات پاک کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص کے ساتھ ہم نماز جمعہ کے لیے جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، حضور قطب الاقطاب غوث الثقلین حضرت میرا محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک اور آپ کے سالانہ عرس پاک کے حوالے سے گفتگو پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے شروع کی تھی۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے آگے شروع کریں گے۔ سورہ التحریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ یہاں ارشاد ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یا حرف ندا ہے، بلانے کے لیے کسی کو عربی میں آواز دی تو اے ایو بھی حرف ندا کے طور پر استعمال ہوتا، مگر یہاں حرف ندا کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو خطاب ہے۔ آمنو سے مراد جو لوگ صاحب ایمان ہیں۔ ایمان ایک ایسی ڈگری ہے جو انسان سپر جسے کہا جاتا ہے، ایک نچلا درجہ ہوتا ہے، ایک اس سے اوپر درجہ، پھر ایک اس سے اوپر۔ ایمان سب سے بڑا درجہ۔ تو قرآن پاک ایمان والوں سے مخاطب ہے، وہ لوگ جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر اور رب کائنات کو بن دیکھے بغیر دلیل کے تسلیم کر لیا، مان لیا، وہ اعلیٰ لوگ ہیں، وہ صاحب ایمان ہیں۔ اس کے بعد وہ جو اعلیٰ لوگ ہیں ان کو اللہ رب العزت مخاطب ہو کر کے ان کو کچھ احکامات بتا رہا، اور وہ جو احکامات زندگی گزارنے کے بتائے جا رہے ہیں ان میں سے سب سے بڑی اہم ذمہ داری کی طرف اللہ رب العزت ایک توجہ دلوا رہا، توجہ مرکوز کروا رہا، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی اولادوں کو دوزخ کے ایندھن سے بچاؤ، دوزخ کی آگ سے ان کو بچاؤ کہ وہ دوزخ کا ایندھن نہ بنے۔ یہاں والدین کو احساس ذمہ داری قرآن دلوا رہا ہے کہ بطور والد یا بطور والدین فرمایا کہ تم پر کچھ ذمہ داریاں ہیں جو تم نے پوری کرنی۔
آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے احساس سے ذمہ داری کے والدین کا کردار کیا ہے تربیت میں۔ یہاں پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے بات چھوڑی تھی کہ والد اور والدہ وہ دونوں شخصیات اپنی ککھ سے پیدا ہونے والی اولاد کی تربیت جس نہج پر کریں گے اولاد اسی نہج پر چلی جائیں گی۔ یہ بات پچھلے جمعۃ المبارک پر یہ بات میں نے آخر پر کافی حد تک وضاحت سے بات بیان کر دی تھی کہ والدین اپنی اولاد کو چاہیں ولی بنا دیں، چاہے اپنی اولاد کو معاشرے کا رہزن، لٹیرا اور ڈاکو بنا لیں، یہ ان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیسی سوچ، کیسی تربیت دینا چاہتے ہیں، کس نہج پہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ ان کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 90% والدین کی تربیت کا کردار اولاد کے حق میں ہوتا ہے، 5% یونیورسٹی، کالج، مدرسے، انسٹیٹیوٹس اور 5% معاشرے کے حالات۔ یہ 90% اولاد کی تربیت میں کردار ماں باپ کا ہوتا ہے، وہ جیسے کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں اللہ رب العزت انسان کے اندر رکھ کر کے بھیجتا، وہ ایک اور سبجیکٹ ہے، مگر آج ہم جس پر بات کر رہے ہیں وہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والد کا اپنا کردار، والدہ کا اپنا کردار، اس کے اثرات ہیں اولاد کی شخصیت پر، ان کا رہن سہن، ان کا طرز زندگی، لائف سٹائل جو ہے وہ اولاد کے لیے مشعل راہ بنتا ہے، نمونہ بنتا ہے، کیسا کھاتے ہیں، کیسا رہتے ہیں، معاشرے کے اندر کیسا برتاؤ ہے ان کا، لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں، خاندان والوں کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے، کوئی مہمان آ جاتا ہے تو ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے ہیں، کیسا برتاؤ کرتے ہیں، سخی ہے، کنجوس ہے، اچھا رہن سہن ہے، زندگی کا کیا ہے، یہ ساری چیزیں اولاد کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں، جس سے اولاد نیچرلی بغیر کسی تعلیم کے، بغیر کسی باقاعدہ سکھانے کے عمل کے بغیر وہ ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے اپنی زندگی اور ذات کا، شخصیت کا حصہ بنا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا طرز طریق کیا ہے، وہ اس کی عکاسی کرتا۔ کچھ چیزیں باہر سے ملتی ہیں مگر گھر سے جو کچھ کنٹرول ہوتا ہے وہ سب کچھ گھر سے کنٹرول ہو جاتا ہے، وہاں سے سیکھتا۔ قرآن مجید فرقان حمید اسی احساس ذمہ داری کی طرف والدین کی توجہ مرکوز کروا رہا ہے کہ والدین مت سمجھیں کہ انہوں نے اولاد کو پیدا کر دیا تو بس خضرا و خنبیوں کی طرح پل جائیں گے اور معاشرے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ والدین کو پوری توجہ کرنی ہوگی، پوری تندہی کے ساتھ پورا وقت دے کر کے اولاد کی تربیت میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، پھر وہ معاشرے کا اچھا فرد بن سکیں گے۔ تیسری بات بڑی اہم ہے کہ ماں باپ کی ککھ سے جو اولاد پیدا ہونی ہے وہ کیسی ہے، اس کا کردار، اس کا کریکٹر کیسا ہے، آپ نے اس کو کیا سبق دیا ہے کہ معاشرے کے اندر جا کر کے اس نے زندگی کیسے بسر کرنی، جھوٹ بولنا ہے، سچ بولنے کی تعلیم دی ہے، کیا کیا؟ جو تعلیم آپ نے دی ہے وہی بچہ آپ کا معاشرے کے اندر کردار ادا کرے گا۔ اس کی دو مثالیں ہم لے لیتے ہیں۔ پہلی مثال ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن کی بات ہم نے کر لی کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو قرآن پاک نے کہا کہ دوزخ کا ایندھن بننے سے بچاؤ، یہ حکم آ گیا ہے۔
اب اس حکم پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے عمل فرمایا اور ہمارے لیے کیا نمونہ ہمیں دیا؟ سب سے بڑی مثال آپ کی اولاد پاک کے، آپ کے نواسے ہیں جن کی آپ نے تربیت فرمائی۔ حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو گود میں اٹھا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت کے لیے پہاڑی پر تشریف لے گئے، گود میں اٹھایا ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ عمر مبارک 3 سال تھی، بعض مبارک فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر مبارک تھوڑی زیادہ تھی یا تھوڑی کم تھی، راؤنڈ اباؤٹ 5 سال 4 سال 3 سال کی عمر مبارک آپ کی تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گود میں اٹھایا ہوا اور اعلان نبوت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ اعلان نبوت کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کائنات کو بھی آپ ساتھ لائے ہیں، کوئی ہو سکتا ہے کافر پتھر مار دے تو آپ کو تکلیف ہو، بچی ہے، کوئی نقصان پہنچا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں اے صدیق اکبر، اس لیے ساتھ لایا ہوں، یہ بات بڑی توجہ طلب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کی۔ فرمایا اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے یہ فاطمہ دیکھے کہ میرا باپ کیا کرتا ہے، میرا باپ میں کیا کرتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور انہیں پتہ چلے کہ واعظ نصیحت اور تبلیغ کے کام میں کتنی مشکلات آتی ہیں، کتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ ان کو بتانا چاہتا ہوں، سکھانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ کتنی مشکلات اور پریشانیاں اور تکالیف آتی ہیں۔ کیوں؟ کل اسی فاطمہ کی ککھ سے ان شہزادوں نے پیدا ہونا ہے جنہوں نے میری سیرت نبوی کا باب میدان کربلا کے تپتے ہوئے صحرا پر لکھنا ہے۔ تو آج والدہ اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ دیکھے گی کہ حالات کیا ہیں، خدمت دین اور دین کی تبلیغ کا فریضہ کس طرح سر انجام دیا جا سکتا ہے، کتنی مشکلات آتی ہیں، کتنی پریشانیاں آتی ہیں۔ آج یہ سیکھیں گے، دیکھیں گے تو کل اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں گے۔ یہ پہلی مثال ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں مگر ہم اپنے وقت کے تعین کے مطابق یہ مثال۔ دوسری مثال ہم اسلاف سے لے لیتے ہیں۔ خود سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ خود آپ کی بھی مثال ہے، اور جو کثرت روایت کے ساتھ جو بیان ہوتی ہے وہ حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے شیخ ہیں، مشائخ میں سے آپ کے، اور بعض نے خلیفہ لکھا ہے۔ دونوں روایات ہم جو مقصد لینا چاہتے ہیں، حضرت بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ جب پڑھنے کے قابل ہوئے، مسجد جانے کے قابل ہوئے، تو والدہ انگلی پکڑ کر لے کر گئی قاری صاحب کے پاس، فرمایا کہ قاری صاحب میرے بیٹے کو قرآن پاک پڑھائیں۔ قاری صاحب نے کہا بٹھا دیں، جب میں بچوں سے فارغ ہوں گا تو اس کو سبق دوں گا، آج پہلا دن ہے اس کا، آج پہلا دن ہے، میں آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، اس کی بسم اللہ کریں۔ قاری صاحب نے سارے بچوں کو پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا بختیار کاکی میرے پاس آؤ، اور بلا کر کے فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ پڑھایا، بسم اللہ پڑھائی۔ آپ نے فرمایا یہاں سے شروع کرو، جو رائج وقت تھا، نظام تھا قاعدہ پڑھانے کا یا سبق پڑھانے کا، وہاں سے شروع کیا، حتیٰ کہ پہلا سپارہ ختم ہو گیا، حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنا دیا، دوسرا سپارہ شروع ہوا، تیسرا شروع ہوا، قاری صاحب بھی بیٹھے سنتے رہے حیرت کے ساتھ، اور وہ بھی سناتا رہا۔ 15 سپارے حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنا دیے۔ 15 پارے
قاری صاحب بھی بڑے دل جگرے والے تھے کہ بیٹھے سنتے رہے، اور حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی 15 سپارے سنا دیے۔ سنانے کے بعد حیرت سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تیری تو ماں کہہ کے گئی ہے کہ آج پہلا دن ہے اس کا میں مسجد میں چھوڑ کے جا رہی ہوں، اس سے پہلے اس کو کچھ نہیں پڑھایا، نہ کسی کے پاس گیا، تو یہ 15 سپارے تو نے کہاں سے یاد کیے، کہاں سے پڑھے؟ تو حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، جس کا احساس اور جس ذمہ داری کی طرف اللہ رب العزت والدین کو متوجہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس کردار کی طرف جو احساس ذمہ داری دلوانا چاہتا ہے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا قاری صاحب میری جو ماں ہے اس ماں کو 15 سپارے زبانی یاد تھے، پہلے 15 سپارے زبانی یاد تھے۔ میری ماں جب مجھے دودھ پلاتی ہر روز گود میں ڈال کر کے تو وہ باوضو ہو کر مجھے دودھ پلاتی، اور میری ماں روزانہ مجھے گود میں ڈال کر کے ان 15 پاروں کی تلاوت کرتی تھی۔ یہ سن سن کر کے میں نے یاد کر لی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس واقعے کی بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم نے جو سبق استنباط کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی گود جب تک اولاد کے لیے پاک نہیں ہوگی، فکری طور پر، نظریاتی طور پر، ماں کی گود اس وقت تک اولاد صالح نہیں بن سکتی، اولاد صالح نہیں بن سکتی۔ ماؤں کی تربیت کرنے کے لیے کہ وہ اچھی اولاد پیدا کر سکے، ماؤں کی تربیت کے لیے، باپ کی تربیت کے لیے کہ وہ اچھی اولاد معاشرے کو دے سکیں، یہ ایک پروسیس ہونا چاہیے جو ہمارے اداروں اور انسٹیٹیوٹس کے اندر نہیں ہے۔ فحاشی عریانی اور دوسرے کام تو سکھائے جاتے ہیں، مگر تربیت معاشرے کی اصلاح کے لیے اور معاشرے کو کیسی پروڈکٹ دینی ہے، معاشرے کو کیسی پروڈکٹ دینی ہے، اس پر کسی کی توجہ مرکوز نہیں ہے۔ وہاں صرف ڈگریوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، ڈگریاں لے لیں، پیسے دیں اور ڈگری لے لیں، نمبروں کی دوڑ ہے، پرسنٹیج کی دوڑ ہے، نہ اخلاقیات ہے، نہ تربیت ہے، نہ ماحول ہے، بس پیسہ کیسے کمانا ہے۔ ڈگریوں کی دوڑ، پرسنٹیج کی، نمبروں کی دوڑ نے استاد کا احترام ختم کر دیا، انسٹیٹیوٹ کا ادب ختم کر دیا، معاشرے کی اقدار کو ختم کر دیا، ماحول کو ختم کر دیا۔ لہذا ماں باپ بھی کہتے ہیں کتنے نمبر آئے، نمبر کتنے آئے، پرسنٹیج کتنی ہے، جائز طریقے سے آئے، ناجائز طریقے سے آئے، پرسنٹیج کیا ہے۔ وہ پرسنٹیج کی دوڑ نے حرام حلال کی تمیز بھی ختم کر دی، وہ نمبروں کی دوڑ نے استاد کا ادب بھی ختم کر دیا، انسٹیٹیوٹ کی قدر بھی ختم کر دی، اور ماں باپ اور اولاد سب مل کر کے پرسنٹیج اور ڈگری اور نمبروں اور 3 چیزوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ کل تعلیم رہ گئی ہے اس معاشرے کی، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ تربیت کیا ہے، اخلاقیات کیا ہے، معاشرے کو کیا دینا ہے، معاشرے کے معماروں کو کیسے سنوارنا ہے، اس پر کسی کی توجہ نہیں۔ ماں باپ ان کی اپنی تربیت نہیں ہے، ان کی اپنی تربیت کا سامان نہیں ہے، ماں باپ کی اپنی تربیت کا سامان نہیں ہے۔ ماں باپ بن گئے، بس جوڑا بن گیا، اولاد کا پروسیس شروع ہو گیا، اولاد آ گئی معاشرے کے اندر، کیا ملا؟ میرے ماں باپ ایسے تھے لہذا تم بھی ایسے ہو۔ وہ جیسا ماحول تھا اوپر سے لے کر نیچے تک ویسے چلا گیا۔ ہاں وہ جو 5% اور 10% میں نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ کا کردار ہے اور 5% معاشرے کا ہے، اس 5% میں سے 5% میں سے اگر کہیں سے کوئی اس کو خیرات اچھی مل گئی، اچھی سوچ مل گئی تو وہ معاشرے میں کوئی کردار اچھا ادا کر جائے سو کر جائے۔ بقیہ ماں باپ کے کردار کا حال بھی وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ 90% جو ماں باپ کا کردار تھا وہ ختم ہو گیا، 90% ماں باپ کا کردار ختم ہو گیا۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کی تھی کہ ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں،
وہ کہتے ہیں میں سارا دن ریڑھی لگاتا ہوں، شام کو گھر آتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، دکان کرتا ہوں، نوکری کرتا ہوں، سارا دن واپس گھر آتا ہوں، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد سے پوچھے کہ سکول گئے ہو نہیں گئے ہو، کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، استاد نے کیا ہوم ورک دیا کیا لیا، اس کا یونیفارم، اس کی بکس، اس کی کتابیں، اس کے معاملات، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ تو وہ کیا لے گا؟ وہ یونیفارم مانگ کے پوری کر رہا ہے، گھر سے پوری کر رہا ہے، کیسے پوری کر رہا ہے، کتابیں کہاں سے لے رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کون سے ادارے میں جا رہا ہے، یہ نہیں خبر۔ جب یہ نہیں خبر ہوگی تو فرمایا پھر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا کا عمل کیسے پورا ہوگا؟ اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ ہم تو دوزخ کی آگ میں جھونک رہے ہیں۔ جب پوچھیں گے نہیں تو وہ معاشرے سے جھوٹ لے گا، وہ معاشرے سے بدتمیزی لے گا، وہ سکول اور انسٹیٹیوٹ سے لڑائی جھگڑا لے گا، وہ معاشرے کے اندر بیہودہ حرکات کرے گا، وہ چور بنے گا، وہ ڈاکو بنے گا، وہ رہزن بنے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ بے ادب بن جائے گا، وہ گستاخ بن جائے گا۔ ذمہ داری کیا ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی طرف توجہ کریں کہ اولاد کو اچھا معاشرے کا انسان بنانا ہے۔ اب اس کا صلہ کیا ہے؟ وہ جو لوگ تھے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جنہوں نے اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو بچا لیا دوزخ کی آگ سے، اچھا انسان معاشرے کا بنا لیا، نتیجہ کیا ہے؟ کیا رزلٹ ہے؟ کیا ملے گا؟ کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں؟ کیوں اپنا کردار دے رہے ہیں کہ باوضو ہو کر اپنی اولاد کو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، دودھ پلا رہے ہیں تاکہ وہ معاشرے کا اچھا فرد بن جائے؟ یہی مثال حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی یہی کام کرتی تھی۔ چھوٹی عمر میں آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ یہ سارا کردار ماں باپ کا تھا، نتیجہ کیا، صلہ کیا؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی کہ وہ قطب الاقطاب بن گئے؟ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی والدہ نے کیسی تربیت فرمائی کہ وہ وقت کے مجدد بن گئے؟ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کی والدہ نے کیسی خدمت کی اپنی اولاد کی؟ آپ کے والد نے کیسا کردار ادا کیا کہ وہ قطب ولی کے زمانے کے ولی بن گئے؟ کیا کردار تھا؟ ایک نماز کا سبق دینے کے لیے، ایک نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے پوری توجہ مرکوز کی کہ توجہ مرکوز نہیں ہو رہی تو فرما دیتی والدہ محترمہ کہ بیٹا نماز پڑھ نہ جا کر کے تمہارے مسلے کے نیچے یا نماز کے نیچے شکر پڑی ہے، نماز پڑھ کے تو اسے کھا لینا۔ وہ شکر لیتے لیتے گنج شکر بن گئے، وہ شکر تقسیم کرتے کرتے اس سے فیض پایا، دین کی طرف راغب ہو گئے، عبادت چھوٹے چھوٹے عملوں کے ساتھ۔ مادرزاد ولی ہو جانے کے باوجود بھی اس کی نوک پلک سنوارنے میں ماں باپ کا کردار ہے۔ جب تک وہ کردار نہیں ملے گا ماں باپ کبھی، اولاد کبھی اچھی نہیں ہو سکتی۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ مادرزاد ولی تھے، مگر مادرزاد ولی ہونے کے باوجود جب راشن دے کر کے والدہ محترمہ بھیجتی تو فرمایا کہ راستے میں جب راشن ختم ہو جائے تو کوئی پوچھے کہ تیرے پاس کچھ ہے تو فرما دینا، جھوٹ نہیں بولنا، بتا دینا کہ میرے پاس کچھ ہے۔ کتب میں اکثر لڑکوں کو، بچوں کو کلاسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے نا کہ راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، سب کو لوٹ لیا، اس کی بھی تلاشی لے لی مگر کچھ نہیں نکلا۔ فرمایا تیرے پاس تیری ماں نے تجھے کچھ نہیں دیا؟ فرمایا بہت کچھ دیا، میرے پاس ہے۔ فرمایا نکلا تو کچھ نہیں؟ فرمایا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، کیوں کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ گھر سے تبلیغ ملی تھی نا کہ ماں نے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، میرے پاس ہے، سب کچھ ہے۔ جب پھر تلاشی لی تو وہ جو آپ نے اوپر ویسٹ کوٹ پہنی تھی، اس ویسٹ کوٹ کے اندر پاکٹ کے ساتھ کچھ پیسے جو تھے وہ سلائی کیے ہوئے تھے، اندر سلے ہوئے تھے محفوظ طریقے سے۔ عمر کو دیکھ کر ڈاکو مسلمان ہو گئے کہ لڑکے نے، بچے نے سچ بولا، ماں کی نصیحت کے ساتھ، ماں کی نصیحت کا کردار تھا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں تھیں۔ والدہ کا کردار کیا تھا؟ حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ کا کردار کیا تھا؟
آپ کے نانا جو تھے حضرت عبداللہ سمیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا تھا، وہ پچھلے جمعے تفصیل کے ساتھ میں نے بات آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ یہ ساری باتیں جو ہیں، ہم کہیں کہ بڑے ہونے کے بعد اولاد ہمارا ہاتھ چومے، ہماری خدمت کرے، ہم اولاد کو اس راستے پر، اس ڈگر پر لگائیں گے تو اولاد ہمیں کردار دے گی، اولاد ہمیں سب کچھ دے گی۔ اگر ہم اس راستے پر نہیں لگائیں گے تو اولاد نہیں دے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ قرآن پاک نے والدین کی بنیادی ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو دوزخ کے ایندھن سے بچاؤ، دوزخ کا ایندھن بننے سے بچاؤ۔ یہ جو احساس تھا، یہی احساس تھا حضرت صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، اور یہی احساس تھا حضرت فاطمہ آپ کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ ہم نے اپنی اولاد کو کس نہج پہ چلانا ہے۔ اپنا کردار بھی سامنے رکھا، اپنی معاملات بھی سامنے رکھے، اپنے روز و شب بھی اپنے سامنے رکھے، سب کچھ سامنے رکھا، اور سامنے رکھ کر کے اولاد کی تربیت ایسی فرمائی کہ بیٹا جو ہے وہ وقت کا قطب بن گیا، وہ وقت کا قطب بن گیا۔ علم بھی سکھایا، عمل بھی سکھایا، کردار اور ادب بھی سکھایا، کردار اور ادب بھی سکھایا۔ پھر وہ مقام پایا حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ اتنے علوم دلوائے کہ 30 علوم روزانہ اپنے دارالعلوم کے اندر حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھاتے تھے، 30 علوم۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ سارا دن میں 30 علوم پڑھانے کے لیے آج کے دور کا جو نظام رائج ہے، اگر 40 منٹ کا پیریڈ بھی لگائیں تو دن میں کتنا ٹائم بنے گا؟ ہم تو دن میں 8 پیریڈ لگائے 40 منٹ کے تو 3 بجے ٹائم ختم ہو جاتا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اس کا مطلب کہ روز و شب اس واعظ، تبلیغ اور نصیحت میں وقت گزر جاتا تھا۔ اور پھر اگلی بات، کمال کی بات یہ ہے کہ سالانہ دارالعلوم جو بغداد میں تھا، جس کے آپ متمم تھے، جہاں آپ پڑھاتے تھے، سالانہ 3000 طلباء سند لے کر، ڈگری لے کر کے وہاں سے فارغ ہوتے، 3000 طلباء۔ یہ بات کرنا آسان ہے، 3000 طلباء، 1000 طلباء یا 500 طلباء کو سنبھالنا، ان کے معاملات کرنا، یہ مشکل ترین عمل ہے۔ 3000 طلباء کا سالانہ درس نظامی، درس حدیث، درس علوم و فنون، سائنس، ٹیکنالوجی، سارے علوم پڑھاتے، ادب پڑھاتے، سائنس پڑھاتے، تمام علوم پڑھاتے۔ 30 علوم کو صرف علوم دینیہ کے تو نہیں تھے، دین و علومیہ کے تو 7 پیریڈ بنتے ہیں، 7 علوم ختم ہو گئے۔ صرف تھی، نحو تھی، حدیث تھی، فقہ تھی، ختم ہو گئے۔ وہ 30 علوم کیا تھے جو آپ روزانہ پڑھاتے تھے؟ اس کے اندر سائنس بھی تھی، اس کے اندر اس دور کے جدید علوم بھی سارے شامل تھے جو آپ پڑھاتے تھے بذات خود۔ اس کا پتہ یہ چلا کہ آپ نحو کے بھی محدث تھے، حدیث کے بھی محدث تھے، فقہ کے بھی محدث تھے، آپ علم فلسفہ کے بھی محدث تھے، آپ علم معاشیات کے بھی محدث تھے، آپ علم اکنامک کے بھی محدث تھے، حتیٰ کہ 30 علوم کے محدث حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3000 طلباء کا سالانہ فارغ ہونا، اس سے پتہ چلا کہ چپے چپے پر، قدم قدم پر حضور قطب الاقطاب غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد موجود تھے۔ یہ باتیں آسان ہے کرنا، پھر لاکھوں کا اجتماع، 30,000 تو طلباء اپنے شاگرد بیٹھے ہیں، تو جو ہر روز 11ویں کے ماہانہ اجتماع میں شریک ہوتے، جس کے نام کی ہم دیگیں پکا کے ہڑپ کر جاتے ہیں، کبھی ذکر ہی نہیں کیا، وہ جو ماہانہ شریک ہوتے تھے ان کی تعداد لاکھوں میں ہوتی تھی، اور جو شخص پہلی صف میں بیٹھا آواز کو سنتا، وہی آواز کی فریکوینسی آخر میں بیٹھا ہوا بندہ بھی اسی طرح سنتا، اسی طرح سنتا۔ یہ آپ کی کرامات میں سے تھی، یہ آپ کے مجاہدات میں سے تھا۔ پھر صرف علم و فنون کے ہی محدث نہیں تھے، عبادت اور ریاضت کے بھی محدث تھے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا،
اگر آپ اسلاف کو دیکھیں، بزرگان دین کو دیکھیں، اولیاء کاملین کو دیکھیں، تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل عمل نہیں ہے، معمول کا کام ہے، روٹین ہے ان کی، روٹین ہے ان کی۔ اور یہ ہر ولی کامل اجل علماء اور اولیاء کرام کی سمان حیات کو پڑھ لیں تو سب کی یہی روٹین ہے، سب کی یہی روٹین ہے۔ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو لے لیں، حضرت بہاؤالدین نقشبند کو لے لیں، حضرت مجدد الفسانی کو لے لیں، حضرت قطب الدین کو لے لیں۔ الغرض جید اولیاء کرام اور اسلاف کو لے لیں، اسلاف کی روٹین ہے، معمول کا کام ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنی، گویا ساری رات مصلی پر گزر جاتی تھی۔ اور ان کا کردار کیا تھا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ، یہی وہ کردار تھا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ جو معاشرے کے اندر والدین کی گود سے تربیت مل گئی اس کا پرچار کر دیا، اور وہ پرچار یہی تھا کہ معاشرے کے اندر نفرت نہیں پھیلانی، محبت پھیلانی ہے۔ یہ اولیاء کی زندگی کی تعلیمات کا بنیادی نقطہ تھا، بنیادی نقطہ تھا۔ ہر وقت محبت پھیلانی ہے، نفرت نہیں پھیلانی۔ اور دوسری بات کیا؟ ہَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی تمہیں اکھڑ جاہل برا بھلا کہے اس سے لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، فساد نہیں کرنا، دنگا نہیں کرنا، اس کو ہدایت کا راستہ دکھانا کہ قالوا سلاما، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، جاؤ تمہارا وہ کام ہے، ہمارا وہ کام ہے، اس کو راستہ دکھانا۔ اور تیسرا کردار والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو مصلی پر کھڑے ہو جانا، ساری رات قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس کا فضل تلاش کرنا، اس کی بارگاہ میں آہو بکا کرنا، رونا، اپنے اعمال کو اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کرنا کہ مولا ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش ہو سکیں، عاجزی پیش کرنا، انکساری پیش کرنا، گویا ساری رات مصلی پر گزر جاتی تھی عبادت میں، ریاضت میں۔ جنہوں نے صبح اٹھ کر کے 30 علوم پڑھانے ہیں انہوں نے رات کو جاگنا بھی ہے، انہوں نے رات کو جاگنا بھی ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں فقر کا بیتاج بادشاہ بھی کہا جاتا، حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت آئے، طلباء کو پڑھایا، فرمایا کہ تم تکرار کرو، سبق پڑھا کے گئے حدیث کا، اندر گئے کمرے میں، ابھی طلباء نے تکرار نہیں کیا تھا، یعنی کہ سبق رپیٹ نہیں کیا تھا جو پڑھایا تھا، پھر بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لائے، فرمایا آؤ اگلا سبق پڑھتے۔ طلباء خاموش، پھر کہا کہ اب یہ پڑھ لیا، اس کا تم تکرار کرو، تھوڑی دیر میں ذرا آرام کر لوں، پھر آپ کو پڑھاتا ہوں۔ پچھلے سبق کا تکرار بھی باقی تھا، دوسرے کا تکرار بھی باقی تھا، پھر آ گئے تھوڑی دیر کے بعد، فرمایا آؤ اگلا پڑھتے۔ طلباء خاموش، اگلا پڑھ لیا۔ 3 دفعہ طلباء نے سبق پڑھا اور تکرار تینوں اسباق کا باقی ہے، ابھی چوتھی دفعہ پڑھانے کے لیے دوبارہ تشریف لائے، دوبارہ تشریف لائے۔ تو جب چوتھی دفعہ تشریف لائے تو ایک طالب علم بڑی ہمت اور جرت کر کے عرض کرنے لگا، حضور اجازت ہو تو سوال کر لو۔ حضور پہلے سبق کا تکرار بھی باقی ہے، دوسرے کا بھی تکرار باقی ہے، تیسرے کا بھی تکرار باقی ہے، تو آج کیا ساری رات آج اسباق پڑھیں گے، تکرار نہیں ہوگا؟ حضور کیا بات ہے کہ آپ اندر جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد پھر تشریف لاتے ہیں، کوئی اضطراب ہے، کوئی پریشانی ہے حضور تو ہمیں ارشاد فرمائیں۔ تو بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ اللہ اکبر، طلباء کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جب جا کر بستر پر لیٹتا ہوں تو آواز آتی ہے کہ بایزید بسطامی، تجھے راتوں کو بستروں پر، نرم و نازک بستروں پر لیٹنے کے لیے ہم نے نہیں دنیا میں بھیجا، تم کو ہم نے نرم و نازک بستروں پر راتوں کو لیٹنے کے لیے اور سونے کے لیے بھیجا نہیں۔ فرمایا پھر میں اٹھ کے آ جاتا ہوں۔ گویا اولیاء کرام کی جو زندگی
جو تصور ہمارے ہاں ہے اس تصور کو ذہن سے نکال دیں، اس تصور کو ذہن سے۔ میری بنیادی مقصد گفتگو کا جو پچھلے جمعۃ المبارک پر کی، جو آج کر رہا ہوں، میرا بنیادی طور پر مقصد اس گفتگو کو کرنے کا یہ ہے کہ لوگوں، اولیاء کرام کی جو زندگیاں ہیں وہ شف شف اور دم پھوک والی زندگیاں نہیں ہیں۔ خدا را اس تصور کو ذہن سے نکال دیں، اس تصور کو ذہن سے نکال دیں۔ اور ان کی زندگیاں کو وراثتی زندگیاں بھی نہیں ہیں کہ باپ پیر تھا تو اب بیٹا بھی پیر ہی بنے گا، بے شک وہ شرابی اور زانی کیوں نہ ہو، گدی نشین بنے۔ نہیں، یہ بھی تصور نہیں۔ اولیاء کا یہ بھی تصور، یہ بھی نکال دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آباء و اجداد سے سید چلے آ رہے ہیں، سادات ہیں تو گدی نشینی ہے، وراثت ملی، آگے چلتی رہنی ہے، کوئی عمل کرے نہ کرے، تو یہ بھی تصور نہیں ہے، یہ بھی تصور اولیاء کا نہیں ہے۔ ابھی یہ بھی نکال دیں، یہ بات بھی ختم کر دیں۔ اولیاء کون تھے؟ اولیاء یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تزکیہ نفس کرنے والے تھے، تقوی اختیار کرنے والے تھے، جو قرآن نے کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ تقوی والے تھے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی فرماتے وہ ولی نہیں ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے جس کی مجلس میں جا کر کے تم بیٹھو تو تمہیں خدا یاد نہ آئے، اور وہاں جا کر کے بیٹھو تو تمہیں دنیا یاد آ جائے، مال و دولت اور حرص تمہیں یاد آ جائے تو سمجھ لے تم بھی فارغ، اور جس کی مجلس میں جا کے بیٹھے وہ اس سے بڑا شیطان۔ جس کی مجلس میں جا کر کے بیٹھو خدا یاد آ جائے، تیرے دل کے اندر آخرت کی فکر لاحق ہو جائے، تیری زندگی بدلنے کے اندر ایک کرنٹ لگے، تیرے اندر ایک رمق پیدا ہو جائے، ایک جستجو پیدا ہو جائے تیرے دل کے اندر کہ یہ اللہ کا ولی، اس کی مجلس میں بیٹھنے میں مجھے خدا کا خوف یاد آ گیا ہے، آخرت یاد آ گئی ہے، اس کا حساب یاد آ گیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جا کر کے حساب بھی پیش کرنا۔ اگر یہ تیری کیفیات تیرے اندر پیدا ہونی شروع ہو گئی تو سمجھ لے کہ جس کی مجلس میں تو جا کر کے بیٹھا ہے وہ اللہ کا نیک اور صالح بندہ۔ بس سمپل بات، سمپل بات ہے۔ اللہ کے ولی کا نہ ظاہر نہ باطن خلاف شریعت نہیں ہوتا، ظاہر اور باطن خلاف شریعت نہیں ہوتا۔ یہ جو ولی ہیں جن کے مزارات آج بھی قائم ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا برگزیدہ بندہ عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے وہ اتنا میرا قرب پا لیتا ہے کہ میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں ان کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان سے میری دوستی ہو جاتی ہے، پھر وہ جو کہتے ہیں سو میں کر دیتا ہوں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کائنات کی ہر چیز میں اپنی میری بنائی ہوئی میں اپنے بندے کے تابع کر دیتا ہوں، وہ میری بنائی ہوئی چیز کو میرے حکم کے ساتھ جس طرف چاہے موڑ دیتا ہے، اس کے اختیار میں، چونکہ میری اس سے دوستی ہو گئی۔ اب قرآن پاک کی میں مثالیں دے دیتا ہوں، آیات پڑھنے کا وقت نہیں رہ گیا، صرف 2 مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام ولیہ تھی اللہ کی، اور حضرت زکریا علیہ السلام باہر کنڈی لگا کر کے، تالا لگا کر کے آپ کی کفالت میں تھیں اور چلے جاتے تھے، اور جب واپس آ کے تالا کھولتے تو اندر بے موسم پھل اور رنگ رنگ کے پھل سے کمرہ بھرا پڑا ہوتا تھا، کمرہ بھرا پڑا۔ پوچھتے کہ مریم یہ پھل کون دے گیا؟ میں تو باہر سے تالا لگا کے گیا تھا، کنڈی لگا کے گیا تھا۔ فرمایا عند اللہ، یہ اللہ کے حکم سے ہوا، یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے، میری کوئی کرامت ہے، فرمایا نہیں، اللہ کی طرف سے ہوا، اللہ نے اپنے بندے کے لیے پھل بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آپ کا صحابی آیا، آپ کا جو امتی تھا، اس نے کہا میں لاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تخت کوئی لا سکتا ہے؟ فرمایا میں لاتا ہوں۔ یہ واقعہ اکثر علماء سے سنتے، فرمایا میں لاتا ہوں۔ فرمایا نہیں، میں تصوف میں نہیں چلتی، ہم میں کو نہیں مانتے، میں تصوف میں
نہیں چلتی، میں کو تو تصوف میں ذبح کیا جاتا ہے، میں کو نہیں مانتے۔ ایک اور شخص اٹھا، اس نے کہا حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں، لے آؤں؟ فرمایا جاؤ لے آؤ۔ لے آیا، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر ہو گیا، بلکہ اس کا تخت جو تھا، جب تخت لا دیا تو پوچھا کیسے لائے ہو؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ اللہ کا فضل ہوگا، یہ اللہ کا، یہ نہیں کہا کہ میری کرامت ہے، یہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا فضل ہوگا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ آخری بات اس گفتگو کی، مرید آئی، میاں بیوی کا، حضور بڑے فاقے گھر میں، پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے۔ فرمایا کہ کیا ہے تمہارے پاس؟ فرمایا کچھ نہیں۔ فرمایا ایک مرغی ہے، ایک مرغی ہے۔ فرمایا لے آؤ۔ مرغی ذبح کی، کھا لی۔ اسی والدین کا ایک بچہ طالب علم آپ کے پاس پڑھتا تھا، اور وہ جسم کا نحیف تھا، کمزور تھا، ہڈیاں جسم کی نکلی ہوئی تھیں، یہ دوسری روایت ہے۔ تو وہ والدین آئے بچے کو ملنے کے لیے، اور ساتھ کہا چلو دعا کرواتے ہیں کہ غربت اور فاقے ختم ہو جائیں۔ دیکھا تو حضور سرکار بغداد بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں، اور بچہ پاس بیٹھا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے، بھوکا بھی ہے، جسم بھی بڑا نحیف ہے۔ شاگرد تھا، تصوف اور سلوک کی منازل طے کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا تھا۔ تو یہ بات والدین کو اچھی نہ لگی، کہا حضور آپ بھنی ہوئی مرغی کھائیں اور میرا بچہ آپ کے پاس بیٹھا ترستا للچائی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا رہے۔ جب آپ مرغی کھا رہے تو ہڈیاں پڑی تھی پلیٹ میں، آپ نے توجہ فرمائی، آپ نے توجہ فرمائی اور کم باذن اللہ کہا، وہ ساری ہڈیاں جو تھی وہ زندہ ہو کے مرغی کی شکل میں زندہ مرغی بن کے سامنے کھڑی ہو گئی، زندہ بن کے کھڑی ہو۔ اللہ کے حکم سے حکم دیا کہ تم مرغی بن جاؤ، کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، حضرت سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے والدین سے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جب تمہارا بیٹا اس مقام پر پہنچ جائے گا، فرمایا پھر جو جی چاہے کھاتا پھرتا رہے، پھر جو جی چاہے کھاتا پھرتا رہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ فرمایا یہ جو کرامات اور یہ جو معاملات ہیں یہ دوسروں کی خواہش ہوتی ہے، ولی کی خواہش نہیں ہوتی، ولی کی خواہش نہیں ہوتی۔ ولی کی خواہش استقامت ہے، ولی کی خواہش اللہ کی بارگاہ کے اندر استقامت ہے۔ اور یہی حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی تصوف میں، تعلیمات میں، درس میں، تدریس میں اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو یہی بات سکھائی کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ سے لو، اللہ سے ناطہ جوڑنا، اللہ سے جڑے رہنا، اس کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت میں محو رہنا، یہی کمال تصوف ہے، یہی کمال تصوف ہے۔ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کا کمال صرف مہینے کے بعد 11ویں کی دیگ پکا کے کھا لینا اور یا بانٹ دینا آپ کا کمال نہیں تھا۔ یہ تصور ذہن سے نکالنے کے لیے 2 خطبات جمعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ جو 11ویں والا پیر ہے وہ 11ویں والا نکال دے ذہن سے۔ وہ بہت بڑی ہستی تھی، وہ بہت بڑا علم میں مقام تھا، وہ بہت بڑا ریاضت میں مقام تھا، وہ بہت بڑا مجاہدے میں مقام تھا، وہ بہت بڑا تھا۔ یہ جو غلط تصورات ہمارے ذہنوں میں آ گئے اولیاء کرام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، انہوں نے ہمارے معاشرے کی اقدار کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ لہٰذا یہ اقدار ختم کر دیں۔ وہ صرف 11ویں والے پیر نہیں تھے، وہ محی الدین تھے، وہ دین کو زندہ کرنے والے تھے، وہ دین کو کھڑا کرنے والے تھے، وہ دین کے خدمتگار تھے۔ اگر صرف 11ویں والے ہوتے تو سالانہ 3000 طلباء آپ کے دارالعلوم سے نہ نکلتے۔ 11ویں والے ہوتے، 11ویں والے تو کھاک پی کے ہاتھ دھو کے فارغ ہو جاتے ہیں، انہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ تصور ذہن سے نکال دیں۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا علمی مقام کیا ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔